8ویں سپارے کے دوسرے نصف کا آغاز سورۃ الاعراف سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں اس کا اکثر حصہ نازل ہوا۔ اعراف دراصل اس مقام کو کہا جاتا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اور ایسے لوگ کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اور ابھی تک ان کے جنت میں جانے کا فیصلہ نہیں ہوگا، جہنم سے ان کو نکال لیا جائے گا۔ جو جنت میں جانے کے لیے ویٹنگ لسٹ پر ہوں گے ان کو اعراف کے مقام پر رکھا جائے گا۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اس اعراف کی جگہ کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاعراف کہا گیا۔ اس کے آغاز میں تو قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو انسان کی تخلیق ہوئی اور کیسے اللہ نے اس کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت کو کیسے ٹھکانہ بنایا گیا، اور پھر کس انداز میں شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی، اور جنت کا جس پھل کھانے سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا وہ انہوں نے کھا لیا، اور اس کے بعد کیا حالات ہوئے وہ یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں جنت اور جہنم والوں کا باہمی آپس میں کچھ مکالمہ ہے، اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر کچھ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات ذکر کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں آپ نے پڑھ لیا کہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم صرف اللہ کو معلوم ہے یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، اور ان کو سمجھنے پر دین کا کوئی مسئلہ موقوف نہیں ہے۔ لہٰذا بعض علماء نے ان کو متشابہات میں لکھا ہے، اور سورہ آل عمران کے شروع میں متشابہات کی کھوج لگانے سے منع کیا گیا، لہٰذا اس کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ اس کی مراد کو زیادہ اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے یعنی یہ قرآن مجید، انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ فلا یکن فی صدرک، نہیں ہونی چاہیے آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں، حرج، کوئی پریشانی، منہ، اس کتاب کی وجہ سے۔ لتنذر، یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ لتنذر بہ، تاکہ اس کے ذریعے آپ ڈرائیں لوگوں کو، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت کا پیغام ہے۔ تو آپ کے دل میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ فکر لاحق نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں سے اس کے مضامین کیسے منوائیں گے، اور اگر کوئی آدمی اس کا مضمون نہیں مانے گا، اس پر ایمان نہیں لائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کا فریضہ اور آپ کی ذمہ داری تو صرف لوگوں کو ہوشیار کرنا، لوگوں کو خبردار کرنا، لوگوں کو بتانا ہے۔ ان کو ماننے اور نہ ماننے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے اوپر ہے۔ کتاب، یہ ایسی کتاب ہے، انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، لہٰذا اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ لتنذر بہ، یہ کیوں نازل کی گئی آپ کی طرف؟ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت کا پیغام ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لہذا لوگوں آپ پیروی کرو اس کی جو نازل کی گئی تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ یعنی اس قرآن کو چھوڑ کر سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، ولا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو، من دونہ، اس کو چھوڑ کر، اولیاء، اپنے دوستوں کی یا سرپرستوں کی، ان کے پیچھے نہ چلو۔ قلیلا ما تذکرون، مگر بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت کو مانتے، تم بہت کم لوگ ہو جو نصیحت کو مانتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا راتوں رات۔ فَجَاءَهَا، آ گیا ان کے پاس، بَأْسُنَا، ہمارا عذاب، بیاتن، راتوں رات، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے۔
قائلون یہ قیلولہ سے، دن کو جو قیلولہ کرنا ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، اس سے یہ قائلون ہے، یعنی جب دوپہر کے وقت وہ آرام کر رہے تھے کہ اچانک ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، پس ان کو فما کان دعواہم، ان کے لیے کہنے کو کچھ نہ تھا، فما کان دعواہم، ان کے لیے کہنے کو کچھ نہ تھا، اذ جاءہم بأسنا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، الا، مگر صرف یہ، ان قالو، یہ کہ وہ کہنے لگے، انا کننا ظالمین، واقعی ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظالم تھے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، پس ضرور بضرور ہم باز پرس کریں گے، ضرور بضرور ہم پوچھیں گے، الذین، ان لوگوں سے، ارسل الیہم، جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، ان سے ہم پوچھ گچھ کریں گے، باز پرس کریں گے کہ کیوں تم نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور بضرور ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے جب ہمارا پیغام پہنچایا تو انہوں نے کیا جواب دیا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پھر ہم ان کے سامنے واقعات بیان کرتے ہیں، بعلم، اپنے علم کی بنیاد پر، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم ان واقعات کے وقت غائب تھوڑے ہی تھے، ہم وہاں موجود تھے جب یہ واقعات پیش آ رہے تھے، جو پچھلی قوموں کے واقعات۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن یعنی قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، اس کا انکار نہ کرو۔ والوزن، اور اعمال کا وزن ہونا، یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، الحق، اٹل حقیقت ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، پر جس کے ترازو کے پلے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، جن کے ترازو کے پلے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی فلاح اور کامیابی پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کی ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، ہماری آیات کے ساتھ زیادتیاں کر کے، انہوں نے یعنی اپنی جانوں کا خود نقصان کیا ہماری آیات کے ساتھ زیادتی کر کے، آیات کو نہ مان کے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں جگہ دی، فی الارض، زمین میں رہنے کے لیے تمہیں جگہ دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم لوگ ہو جو شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ نے اتنی چیزیں تمہارے لیے بنائی، اتنی نعمتیں پیدا کی، لیکن اس کے باوجود بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، فسجدوا، تو وہ سارے کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس، جو شیطان ابلیس تھا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اور اس نے آگے کیوں نے سجدہ نہیں کیا، اس کی وجہ بیان کی۔ قال ما منعک الا تسجد، اللہ نے کہا ما منعک الا تسجد، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا، میں نے حکم دیا پھر بھی تو نے سجدہ نہیں کیا۔ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ قال، تو شیطان نے دلیل کیا پیش کی، قال، کہنے لگا، انا خیر منہ، میں اس آدم سے زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ زیادہ بہتر ہوتی ہے مٹی سے،
اس لیے میں زیادہ بہتر ہوں تو میں اپنے سے کم تر چیز کے سامنے کیسے جھکوں، اس لیے میں نہیں جھک سکتا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ جب اللہ کی حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو راندہ درگاہ قرار دیا۔ فرمایا قال فاہبط منہا، اللہ نے کہا فاہبط منہا، تو یہاں سے نیچے اتر جا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اور تجھے فما یکون لک، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا، فما یکون لک، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا، ان تتکبر فیہا، کہ تو یہاں پر تکبر کرے، بڑائی دکھائے، تکبر سے کام لے۔ فخرج، سو نکل جا، انک من الصاغرین، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ تو شیطان کو راندہ درگاہ قرار دیا اور اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا۔ قالا، تو یہ بھی شیطان تھا، ابلیس تھا۔ قالا، یہ کہنے لگا انظرنی، مجھے مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، قبروں سے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک مجھے مہلت دے دیجئے۔ قال انک من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دے دی گئی۔ قال، اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، بے شک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دے دی گئی۔ یہاں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے قیامت تک مہلت مانگی تھی، لیکن مطلقاً اس کو کہا گیا کہ تمہیں مہلت دے دی گئی، اور دوسری جگہ پہ فرمایا الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے دی گئی۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کو پہلی بار جو سور پھونکا جائے گا اس وقت تک مہلت ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ مر جائیں گے اس وقت شیطان کے اوپر بھی موت طاری ہوگی، اور اللہ جب سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے تو پھر شیطان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قال فبما اغویتنی، قال، اب یہ شیطان کہنے لگا فبما اغویتنی، اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا، نعوذ باللہ، اس نے اپنے اس عمل کو اپنے اوپر لگانے کے بجائے، اپنی بدعملی کی ذمہ داری خود قبول کرنے کے بجائے اللہ کی تقدیر پر ڈالنے کی کوشش کی۔ حالانکہ اللہ کی تقدیر کی وجہ سے تو کسی کا اختیار سلب نہیں ہوتا، تقدیر کا مطلب تو یہ ہے کہ فلاں شخص اپنے اختیار سے فلاں کام کرے گا، اور وہ اس کو اس کے اندر پورا اختیار حاصل ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنی اس بدعملی کو نعوذ باللہ تقدیر کے سپرد کرنے کی کوشش کی اور کہا قال فبما اغویتنی، چونکہ آپ نے مجھے اب گمراہ کر ہی دیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں قسم کھاتا ہوں لأقعدن لهم، کہ میں گھات لگا کر ان انسانوں کے لیے بیٹھوں گا، صراطک المستقیم، آپ کے سیدھے راستے میں، سیدھے راستے میں گھات لگا کر بیٹھوں گا اور ان انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ میں ان کو آپ کا ناشکرہ بنا دوں گا، میں ان کو آپ کا نافرمان کر دوں گا، میں ان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگاؤں گا۔ یہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا اور قسم کھائی، اور اس وقت سے لے کر آج تک شیطان اپنی جد و جہد میں لگا ہے، اپنی سرگرمی میں لگا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی قال، تو اللہ نے فرمایا اخرج منہا، یہاں سے نکل جا، مذعوما مدحورا، مذعوما ذلیل ہو کر، مدحورا مردود ہو کر، اللہ نے ذلیل بھی کر دیا اور مردود بھی کر دیا۔ قال اخرج منہا، فرمایا نکل جا یہاں سے، مذعوما مدحورا، ذلیل ہو کر اور مردود ہو کر، لمن تبعک منہم، اور ایک اور بات بھی سن لو، لمن تبعک منہم، جو لوگ تیری پیروی کریں گے، منہم ان انسانوں میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ، میں ضرور بضرور بھر دوں گا
جہنم جہنم کو منکم تم سے اجمعین سب کے سب، یعنی جو شیطان اور اس کے حواری ہوں گے، شیطان کی پوجا کرنے والے ہوں گے، شیطان کے راہ پر چل کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جب شیطان کو راندہ درگاہ قرار دیا تو اس کے بعد آدم کو اور ان کی بیوی کو جنت میں ٹھکانہ دے دیا اور فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی ٹھہر جاؤ جنت میں، جنت میں جا کر رہو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اس میں سے جو چیز تم چاہو کھاؤ۔ فَكُلَا، پس تم دونوں کھاؤ، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے چاہو، شئتما، جو تم چاہو، جنت میں کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اس لیے اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو ایک درخت کے قریب جانے سے ان کو منع کر دیا گیا اور باقیوں کے ہر طرح کی نعمت استعمال کرنے کی ان کو اجازت دے دی گئی۔ اب حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو بہکانے کی کوشش کی اور یہ پٹی پڑھائی کہ یہ تو ایسا درخت ہے، یہ پھل ایسا ہے جس کے کھانے سے آپ کو منع کیا گیا کہ اگر آپ اس کا پھل کھائیں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنت سے کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ اور آپ کو منع اس لیے کیا گیا کہ جب آپ شروع میں جنت میں آئے تھے تو آپ کے اندر یعنی اس پھل کو کھانے کے لیے ایک مخصوص قوت درکار ہوتی ہے، تو آپ کو وہ روحانی قوت حاصل نہیں تھی، اس لیے آپ کو منع کر دیا گیا کہ یہ پھل نہ کھائیں۔ اب چونکہ آپ ایک عرصے سے جنت میں رہ رہے ہیں، آپ کے اندر وہ قوت اور طاقت بھی آ گئی ہے، لہذا آپ یہ پھل کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بات اس نے اس طرح کی پٹی پڑھائی۔ فوسوس لہما الشیطان، پھر یہ ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ کیوں وسوسہ ڈالا؟ لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، لیبدی لہما، تاکہ ان دونوں کے لیے ظاہر ہو جائیں، ما بوری عنہما من سوآتہما، وہ شرم کی جگہیں جو ایک دوسرے سے انہوں نے چھپا رکھی تھی۔ لیبدی لہما، تاکہ شیطان ان کے سامنے کھول دے وہ شرم کی جگہیں، من سوآتہما، ما بوری عنہما من سوآتہما، جو انہوں نے ایک دوسرے سے چھپا رکھی تھی۔ وقالا، کیسے وسوسہ ڈالا؟ یعنی اس ساری کوشش کا، قرآن کی ان آیت کے مطابق شیطان کی اس پوری کوشش کا جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ وہ حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو بے لباس کر دیتا، ان سے ان کے کپڑے اتروا دیتا، یعنی ان سے ان کی شرم چھین لیتا۔ تو اس سے حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ شیطان کی اول دن سے یہ کوشش ہے کہ وہ انسان کو شرم و حیا سے محروم کر دے، اس کو بے لباس کر دے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو شیطان کے چیلے ہیں وہ آئے روز ایسے ایسے فیشن متعارف کرواتے ہیں جس میں لباس جتنا مختصر سے مختصر ترین ہو وہ اس وقت کا سب سے بڑا فیشن ہوگا۔ تو یہ سب شیطانی کام ہیں، اور روز اول سے شیطان کی کوشش رہی ہے کہ وہ انسان کو بے لباس کر دے۔ لیکن جو اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کی ماننے والے ہیں وہ لباس کے معاملے میں اور شرم و حیا کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ وقالا، اور شیطان کہنے لگا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا الا، مگر اس وجہ سے، ان تکونا ملکینی، کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کا یہاں رہنا نصیب نہ ہو جائے۔ یہ اس لیے تمہیں جو ہے نا یہاں پر اس پھل سے روکا گیا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ کا یہاں رہنا نصیب نہ ہو جائے۔ وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ قسمیں کھا کر
ان کو یہ یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس نے اس طرح ان دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا، دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا۔ نیچے اتارنے کا کیا مطلب؟ یعنی اطاعت کے جس بلند مقام کے اوپر وہ فائز تھے وہاں سے نیچے اتار لیا، یا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت سے نیچے اتار لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب ان دونوں نے درخت کا وہ ذائقہ چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر کھل گئی، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے، یعنی ان کے لباس اتر گئے، اور جب لباس اتر گئے تو اب اپنی شرمگاہ چھپانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو جنت کے وہ پتے درختوں اس کے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور ایک دوسرے سے شرمگاہ چھپانے لگے۔ اس سے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ فحاشی اور عریانی سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ لہذا جیسے ہی ان کا لباس اترا تو انہوں نے اپنے سطر چھپانے کے لیے یہ کوشش کی کہ پتے جوڑ کر ان کو اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کے پروردگار نے ان کو آواز دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے نہیں روکا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہیں روک کر رہے گا، تمہیں گمراہ کر کے رہے گا، یہ بات تو میں نے تمہیں بتائی تھی۔ قال، اب جب ان کو احساس ہوا کہ یہ تو ہم نے ایک ایسا کام کر دیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تو اب کیا کیا جائے؟ دل کے اندر ندامت اور شرمندگی ہوئی تو اللہ نے توبہ اور استغفار کے الفاظ بھی سکھا دیے، شیطان کا زہر اور اس کا تریاق بھی بتا دیا کہ یہ توبہ اور استغفار کے کلمات ہیں، یہ اگر پڑھے جائیں تو اللہ شیطان کے زہر کو دور فرما دیں گے، تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ تو وہ کون سے الفاظ تھے جن کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی؟ قال، وہ دونوں کہنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، نقصان پانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا اهبطوا، تم سارے اتر جاؤ یہاں سے، یعنی جنت سے تم نکل جاؤ، تم بھی، آدم بھی، ان کی بیوی بھی اور شیطان بھی۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ دنیا میں تمہارے درمیان دشمنی ڈال دی گئی، کبھی شیطان اور ایمان والوں کی دوستی نہیں ہو سکتی، یہ شیطان انسانوں کو اور ایمان والوں کو بہکانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ تو یہ کہا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا کہ تم دونوں نیچے، تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہوگا، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہوگا، ایک إِلَىٰ حِين، ایک مخصوص مدت تک، ایک مخصوص مدت تک تم زمین میں رہو گے اور پھر اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، اس کے بعد تمہیں اللہ اپنی طرف بلا لے گا۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون، اللہ نے فرمایا کہ اس زمین میں تم زندہ رہو گے، تم جیو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تمہیں موت آئے گی، ومنہا تخرجون، اور اسی زمین سے تمہیں نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہاں پر یا بنی آدم کا خطاب کہا گیا کہ اے آدم کی اولاد، اور یہاں تقریباً اس رکوع میں اور اگلے رکوع میں 4 مقامات پر یا بنی آدم کے الفاظ آئے ہیں، اور یہ قرآن کریم میں یہ اسلوب صرف یہی اختیار کیا گیا، کسی اور جگہ اختیار نہیں کیا گیا۔ لیکن یہاں آپ غور کیجئے
کہ ان 4 مقامات میں سے 3 مقامات پر یا بنی آدم کہہ کر خاص خطاب کر کے آدم کی اولاد کو، نسل انسانی کو یہ تاکید کی گئی کہ وہ اپنے لباس کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ تینوں مقامات پر لباس کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ شیطان جس طرح تمہارے والدین حضرت آدم اور حوا کا لباس اتارنے کے لیے محنت اور کوشش میں لگا رہا اور بالآخر اس نے ان کا لباس اتروا لیا، ان کو بے لباس کر دیا، اس طرح شیطان تم سے شرم و حیا کی دولت چھیننے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا اور تم کو بے لباس کرنے کی کوشش کرے گا اور شرم و حیا تم سے چھین لے گا، لیکن تم نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ لباس بڑا سنسٹیو معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، اس لیے لباس کے معاملے میں تم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا۔ یا یہ بات بھی بتا دی کہ یہ جو انسان کا لباس ہے یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوا ہے۔ لباسن، ایسا لباس نازل کیا، یواری سوآتکم، جس کے ذریعے تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہو، وریشا، اور یہ تمہارے لیے خوش نمائی کا ذریعہ بھی ہے، زیب و زینت کا۔ انسان لباس پہنتا ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، لیکن یہ بات یاد رکھنا، ایک لباس یہ ہے جو تم ظاہری پہنتے ہو اور ایک لباس جو تمہارے باطن کو مزین کرتا ہے، تمہارے باطن کو خوبصورت بناتا ہے، وہ لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ لہذا تم ظاہری لباس پر بھی توجہ دینا، باطنی لباس پر بھی توجہ دینا، ظاہری زیب و زینت پر بھی توجہ دینا، اپنی روح کی زیب و زینت کے اوپر بھی توجہ دینا، اور یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے بہت بہتر ہیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقویٰ کا لباس، ذَلِكَ خیر، سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ پہلی آیت میں لباس کا تذکرہ کیا، پھر آگے وہی بات بتائی، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہ کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، شیطان کو ہرگز ایسا موقع نہ دینا۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، اور ان دونوں سے ان کے لباس اتروا لیے، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ایک دوسرے کی شرم گاہیں دیکھ سکیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، کہ بے شک وہ شیطان اور اس کے جو حامی ہیں، اس کا جو جتھا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، من حیث، ایسی جگہ سے، لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ رہے، تو اس لیے وہ تمہیں گھات لگا کے بیٹھا ہے۔ ایسا دشمن جو نظر نہ آنے والا ہو وہ انتہائی خطرناک ہوا کرتا ہے، اس لیے تم نے شیطان سے غافل نہیں ہونا۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنایا ہے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو ایمان نہیں لاتے شیطان ان کا دوست بنتا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اب یہ کافر لوگ بے حیائی اور فحاشی اور عریانی والا کام کرتے ہیں اور اس کو اپنے آباء و اجداد کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ دراصل ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی خدمت کی جو ذمہ داری تھی، یا اس کے ارد گرد جو قبیلہ آباد تھا، وہ قریش کا قبیلہ آباد تھا، اور قریش والوں کو حمص کہتے تھے، اور ان کو کچھ ایسے الگ سے انہوں نے ٹائٹل دے رکھے تھے کہ جو دیگر قبائل کو حاصل نہیں تھے۔ مثلا ان کا ایک نظریہ یہ تھا کہ ہم جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، ان کپڑوں کو پہن کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، اور یہ جو قریش والے ہیں، حمص جن کو کہا جاتا ہے، یہ چونکہ گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے پاک ہیں، تو یہ کپڑے پہن کر
طواف کر سکتے ہیں تو لوگ دیگر قبائل والے آتے، وہ آ کر قریش والوں سے کپڑے مانگتے، اگر وہ کپڑے دے دیتے تو ان کے کپڑے پہن کر وہ طواف کرتے، اور اگر وہ نہ دیتے تو ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ تو اس رسم بد کی یہاں پر تردید کی گئی۔ جب ان کو کہا گیا کہ ایسا نہ کرو تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی ایسا کیا کرتے تھے، اور یقیناً ہمارے آباء و اجداد تو بڑے نیک تھے، ان کو اللہ نے حکم دیا ہوگا، تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو ان کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہرگز بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا حکم نہیں دیتا، تم اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کیوں کہتے ہو؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب بھی یہ کوئی لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کے کام کا حکم نہیں دیا کرتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، امر ربی بالقسط، میرے پروردگار نے تو مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ انصاف کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قبیلے کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا، چاہے وہ قریش والے ہیں، حمص ہیں، یا کوئی اور ہے، سب کے ساتھ برابری والا سلوک ہوگا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو مجھے انصاف کا حکم دیا۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور تم اپنے رخ کو ٹھیک کرو، اقیمو ٹھیک کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، اپنے رخ کو، عند کل مسجد، ہر نماز پڑھنے وقت، ہر سجدہ کرتے وقت، اور جب بھی یعنی تم نماز پڑھنے لگو تو رخ سیدھا رکھو قبلے کی طرف۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور خالص اللہ کو کی اطاعت رکھ کے اس کو پکارو۔ وَادْعُوهُ، اس کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص اسی کے ہو کر، کما بدأکم تعودون، کما بدأکم، جس طرح اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، تعودون، تم دوبارہ بھی پیدا کیے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ فریقاً ہدا، تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا، فریقاً ایک گروہ ہدا، اس کو ہدایت مل گئی، وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ اس کے اوپر گمراہی مسلط ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، حالانکہ وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ تیسرا فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم اپنے زینت والا لباس پکڑ لو، اٹھا لو، پہن لو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، جب بھی مسجد میں آؤ یا نماز کے لیے آؤ، سجدے کے لیے آؤ، تو اپنا لباس زینت والا پہن لو، یعنی اچھے سے اچھا لباس پہنو۔ اللہ کی بارگاہ کے شایان شان جو لباس ہے وہ لباس پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ لہذا حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر نماز کے دوران جو انسان کا سطر ہے ان میں سے ایک چوتھائی حصہ ایک رکن کے عوض، ایک رکوع یا سجدے کی مقدار کے برابر کھلا رہ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مرد کا جو سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، لہذا ناف سے گھٹنے تک کوئی بھی جگہ نماز کے دوران اگر ننگی رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ عورت کا سطر اس کے دونوں ہاتھ، اس کا چہرہ اور دونوں پاؤں، اس کے علاوہ پورا جسم سطر ہے۔ نماز کے دوران اگر کوئی حصہ ایک چوتھائی کے برابر کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ عام طور پر آستینیں اگر کم ہوں اور کونیوں تک یا آدھے بازوؤں تک ہوں تو ایک چوتھائی بازو کھلا رہتا ہے، لہذا نماز نہیں ہوگی، اس میں احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایسا لباس جو انتہائی چست ہو، انتہائی ٹائٹ ہو، جس کی وجہ سے جسم کے اعضاء کی ساخت نظر آتی ہو، ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا۔ اور یہ آداب نماز کے لیے بھی ہے اور غیر نماز کے لیے بھی ہے۔ ایسا لباس پہننا چاہیے کہ جو صلحاء کا لباس ہو، جو شریعت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق لباس پہننا چاہیے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، تم اپنی زینت کا لباس لے لو، عند کل مسجد، ہر جب بھی مسجد میں آؤ یا سجدے کے وقت، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے،
من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اب یہ جو انہوں نے مشرکین نے اپنی طرف سے خود یہ ایک لباس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا کہ ہم لباس پہن کر طواف نہیں کریں گے، اسی طرح کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو بھی انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، تو اس کو کہا جا رہا ہے قل، آپ کہہ دیجئے من حرم، آخر کون ہے جس نے حرام قرار دیا زینت اللہ التی اخرج لعبادی، اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، یعنی لباس کو، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق کی چیزوں کو کس نے حرام قرار دیا؟ قل، آپ کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ یعنی ایک اعتراض وہ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ یہ جو نافرمان ہیں، کافر ہیں، اگر اللہ کو ان کی ادائیں پسند نہیں تو اللہ نے ان کو دنیا کے اندر مال و دولت کی فراوانی کیوں عطا کر رکھی ہے؟ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو اللہ کا پیمانہ اور ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، کبھی کبھار نہ ماننے والوں کو زیادہ دیتا ہے، لیکن آخرت کے اندر صرف جو ایمان والے ہیں انہی کو ملے گا، نہ ماننے والوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جاننے والے ہوں۔ قل، آپ کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا، ما ظہر منہا وما بطن، جو کھلی ہوئی بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی بے حیائی ہو، ہر طرح کی بے حیائی کو حرام قرار دیا، والبغی بغیر الحق، اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو، والبغیہ، اور زیادتی ظلم، بغیر الحق ناحق، اس کو بھی منع قرار دیا، حرام قرار دیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ، ما لم ينزل به سلطانا، جس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پر جب ان کی میعاد آ جاتی ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو ایک گھڑی کے برابر بھی نہ اس میں تاخیر ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں تقدیم پہلے کیا جاتا ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس رسول آئیں گے، منکم تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں گے، فمن اتقا، پر جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلانے والے ہوں گے، واستکبروا عنہا، اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہوگا، اولئک اصحاب النار، تو یہ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹا بہتان باندھے اللہ پر، او کذب بآیاتی، یا اس کی آیات کو جھٹلائے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، تو یہ لوگ اپنے مقدر میں سے حصہ پالیں گے، اولئک، یہ لوگ، ینالہم پالیں گے، نصیبہم اپنا حصہ، من الکتاب جو لکھا جا چکا ہے، حتی اذا جاءتم رسلنا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے، یتوفونہم، ان کی روح قبض کرنے کے لیے، قالو، تو وہ فرشتے کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، ارے کہاں ہیں وہ تمہارے جھوٹے معبود جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے؟ قالو، تو یہ کہیں گے مشرک، ضلوا عنا، کہ وہ سب ہم سے گم ہو چکے، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے، شہیدو، گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے جانوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے، یقیناً وہ انکار کرنے والے تھے، اپنے خلاف خود ہی گواہی دیں گے۔ قال ادخلوا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ادخلوا فی تم داخل ہو جاؤ ان گروہوں میں، من قبلکم،
جو تم سے پہلے تھے، من الجن والانس، انسانوں اور جنات میں سے، ان کے ساتھ کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی النار، جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اب جہنم کے اندر جہنمیوں کا آپس میں کیا مکالمہ ہوگا، اور جنتیوں اور جہنمیوں کا کیا مکالمہ ہوگا، اور آراف والوں اور جنت اور جہنم والوں کا کیا مکالمہ، گفتگو، بات چیت ہوگی، اگلے رکوع میں اس ساری چیز کو ذکر فرمایا۔ کلما دخلت امت، پر جب بھی کوئی گروہ ان کے پاس دوزخ میں داخل ہوگا، لعنت اختہا، تو اپنے جیسوں کے اوپر لعنت بھیجے گا، پھٹکار بھیجے گا، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد میں آنے والے پہلے والوں کو کہیں گے، یعنی جو پہلے سے جہنم میں موجود ہیں ان سے بعد میں آنے والے کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یعنی دنیا میں یہ ہمارے سردار تھے، ہمارے آبا و اجداد تھے، ہمارے بڑے تھے، جن کو دیکھ کر ہم گمراہ ہوئے، فآتِہِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، لہذا ان کو جہنم کا 2 گنا عذاب دینا، ان کو ڈبل سزا دینا، کیونکہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ قالا، تو اللہ فرمائیں گے، لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، تمہیں تو بخشا نہیں جائے گا، تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے، وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے، تمہیں ابھی معلوم نہیں ہے۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور جو پہلے والے ہیں وہ اپنے بعد والوں سے کہیں گے، فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تمہیں بھی ہمارے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، فذوقوا العذاب، یعنی زیادہ تیز بننے کی کوشش نہ کرو، ہماری شکایتیں نہ لگاؤ، جرم کے اندر ہم سارے برابر کے شریک ہیں اور عذاب میں بھی برابر کے شریک ہیں، فذوقوا العذاب، تم عذاب کو چکھو، بما کنتم تکسبون، ان کاموں کی وجہ سے جو دنیا میں تم کرتے رہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور ان کو جنت میں بھی داخل نہیں کیا جائے گا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا، حتی یہاں تک کہ یلجا، داخل نہیں ہو جاتا، الجمل اونٹ، فی سم الخیاط، خیاط سوئی کو کہا جاتا ہے، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں، سوئی کے اندر وہ جو سوراخ ہوتا ہے، یہ دراصل عرب میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا ایسے کاموں کے لیے جو محال ہو، جو بالکل نہ ہو سکتا ہو، ناممکن ہو، امپاسبل ہو، اس کے لیے یہ جملہ بولا جاتا تھا، تو ان کے بارے میں کہا کہ ان کا جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح مجرموں کو جزا اور سزا دیا کرتے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہاد، ان کے لیے دوزخ ہی کا بچھونا ہے، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اسی کا اوپر اوڑھنا ہے، یعنی آگ ہی ان کا بچھونا ہوگی، آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگی، ان کی تلائی، ان کی رضائی، یہ سب کچھ آگ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کسی شخص کو ہم اس کی تکلیف، اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کرنا کسی کی استطاعت اور بس سے باہر نہیں ہے، بلکہ اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے بارے میں جو رنجش ہوگی اس کو ہم نکال باہر کریں گے، یعنی دنیا میں جو اگر مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی کھوٹ بھی ہوگی، کوئی رنجش ہوگی، کوئی بات ہوگی، قیامت میں جنت میں اللہ اس بات کو نکال دیں گے۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ نکالیں گے، مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو ان کے دلوں میں ہوگی، من غل، کوئی رنجش، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ کہیں گے کہ تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ،
ہم تو اس منزل تک پہنچنے والے نہیں تھے، لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس بالکل ٹھیک ٹھیک بات لے کر آئے، جو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ونودو، اور پکار کے کہا جائے گا، ان تلکم الجنت، کہ یہ ہے جنت تمہارے لیے، اورثتموہا، تمہیں جس کا وارث بنا دیا گیا، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے پکار کر کہیں گے جہنم والوں سے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کیا تم نے ہمارے رب کے وعدے کو ٹھیک ٹھیک پایا، سچا پایا؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ ونادى اصحاب الجنہ، جنت والے کہیں گے اصحاب النار جہنم والوں سے، ان قد وجدنا، ہم نے تو پا لیا، ما وعد ربنا، وعدنا ربنا، ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا، حقا، اس کو سچا پا لیا۔ فہل وجدتم، کیا تم نے بھی پا لیا، ما وعد ربکم، جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے، حقا، اس کو تم نے بھی سچا پا لیا؟ قالوا نعم، تو وہ کہیں گے بالکل ہم نے بھی سچا پا لیا۔ فاذن مؤذن بینہم، تو ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ کون سے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، پردہ ہوگا، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر، وہ جنت و جہنم کے درمیان جو مقام ہے، اس مقام پر رجال، کچھ ایسے لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، جو ہر ایک کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، یعنی اللہ نے ان کو ایسی بصیرت عطا کر رکھی ہوگی کہ وہ جنتیوں کو ان کی علامت سے پہچانیں گے اور جہنمیوں کو ان کی علامت سے پہچانیں گے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، اور جنت والوں کو وہ آواز دے کر کہیں گے، ان سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، لم يدخلوها وهم یطمعون، لم يدخلوها، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وهم یطمعون، مگر وہ طمع لگائے بیٹھے ہوں گے، اشتیاق کے ساتھ امید لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب ان کو شوق ہوگا کہ ہمیں بھی جنت میں داخل کیا جائے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہوں کو جہنم والوں کی طرف موڑا جائے گا، وَإِذَا صُرِفَتْ، جب پھیرا جائے گا، ابصارہم، ان کی نگاہوں کو، تلقاء اصحاب النار، جہنم والوں کی طرف، قالو، تو وہ کہیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان ظالم قوم کے ساتھ نہ رکھنا، ہمارا شر ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور اعراف والے ان لوگوں کو آواز دے کر کہیں گے، رجالن، ان لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کے نشانات سے، قالو، وہ کہیں گے، ما اغنى عنکم جمعکم، تمہارے کچھ کام نہ آئی تمہاری جمع پونجی، دنیا میں جو تم جمع کرتے رہے آج تو تمہارے کچھ کام نہیں آئی۔ وما کنتم تستکبرون، اور جن کو تم بڑا سمجھ بیٹھے تھے، جو تمہارے بڑے، تمہارے اکابرین اور تمہارے پیشوا تھے، وہ بھی تمہارے کوئی کام نہیں آئے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، اہؤلاء الذین، کیا یہی وہ لوگ ہیں، اقسمتم، جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ کی رحمت نہیں پا سکیں گے، اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ ان کو نہیں ملے گا، دنیا میں ویسے ہی عبادت کر رہے ہیں، اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ ادخلوا الجنہ، ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہیں غم ہوگا۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے، ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ہی ڈال دو۔ ایسی لجاجت سے اور عاجزی سے ان کو کہیں گے، ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر انڈیل دو، او مما رزقکم اللہ،
جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ان میں سے کچھ حصہ میں دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو رزق اللہ نے تمہیں عطا کیا، قالو، تو وہ جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ دونوں چیزیں اللہ نے کافروں پر حرام قرار دی ہیں، یعنی پانی بھی اور وہ جو رزق ہے جنت کی نعمتیں وہ اللہ نے حرام قرار دی۔ کن کافروں پر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اس کے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، فالیوم ننساہم، اللہ اکبر، بڑا عجیب انداز اختیار کیا گیا اور عجیب بات کہی گئی۔ یہ آیت، یہ الفاظ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ فالیوم ننساہم، آج ہم ان کو بھلا بیٹھے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح دنیا میں وہ اس دن کے ملنے کو بلا بیٹھے تھے، یعنی قیامت کو جیسے وہ بلا بیٹھے تھے، اللہ قیامت کے دن ان کو بلا بیٹھے گا۔ وما کانوا یعنی وہ چیختے چنگارتے پکارتے رہیں گے، آہو زاری کرتے رہیں گے، لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسے وہ ہماری آیات کا کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے ایسے ان کو بھلا دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً، کہ ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کھول کھول کر بتا دی، اور ہدن، یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے، ورحمتن، اور رحمت کا ذریعہ ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ هل ينظرون الا تأویلہ، اب یہ کافر لوگ اپنے انجام کے علاوہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ الا تأویلہ، مگر اپنے انجام کے۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن ان کا انجام آئے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو اس دن جو اس انجام کو پہلے بھلا چکے تھے وہ لوگ کہیں گے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول بھیجے ہوئے فرشتے پیغمبر واقعتاً حق بات لے کر آئے تھے، سچی بات لے کر آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، کیا اب کوئی ہے جو ہماری سفارش کر سکے؟ فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش کرے۔ فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی میسر ہے؟ فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش کر لے۔ او نرد، یا ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا میں، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، تو ہم اب وہ اعمال کریں گے جو پہلے اعمال جو پہلے کر رہے تھے ان کے علاوہ اعمال کریں، یعنی پہلے تو ہم برے اعمال کر رہے تھے، اب نیک اعمال کر کے لائیں۔ قد خسروا انفسہم، پس انہوں نے اپنے آپ کو بہت نقصان میں ڈالا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جن کو وہ انہوں نے گھڑ رکھا تھا وہ بھی ان سے گم ہو جائیں گے، یعنی جو معبودان باطلہ گڑھ رکھے تھے وہ قیامت کے دن غائب ہو جائیں گے، وہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش کے اوپر مستوی ہو گیا، یغشی اللیل النہار، وہ دن کو رات کی چادر اڑاتا ہے، یطلبہ حثیثا، جو تیز رفتاری سے چلتی اس کو آگ دبوچتی ہے، یطلبہ، جو اس کو دبوچتی ہے، حثیثا، تیز رفتاری سے آ کر، یعنی جلدی آ کر رات جو ہے وہ دن کے اوپر چھا جاتی ہے۔ والشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو بنایا، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامری، سب اسی کے حکم کے سامنے مسخر ہیں، اسی کے حکم کے سامنے رام ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اسی کے لیے پیدا کرنا ہے اور اسی کا حکم ہے چلے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ کا نام بہت بابرکت ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ، وخفیہ، اور چپکے چپکے، انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کافر جو ہے حد سے گزرنے والے ہیں، یا پھر فرمایا کہ کوئی ایسی دعا جو ناجائز اور ناممکن ہو، ایسی دعا کرنے والے حد سے گزرنے والے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتا۔
ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، وادعوہ خوفا وطمعا، اور اس اللہ کو پکارو اپنے دل میں خوف رکھتے ہوئے بھی اور امید بھی رکھتے ہوئے بھی، یعنی اس کے عذاب کا خوف بھی ہو اور جنت کے مل جانے کی اور رحمت کی امید بھی ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے بہت قریب ہے۔ وهو الذی یرسل الرياح، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرم بین یدی رحمتی، بارش سے پہلے اس کی رحمت کی خوشخبری سنانے کے لیے، حتی اذا اقلت سحابا، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، صحاباً ثقالاً، بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں وہ ہوائیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم سیراب کرتے ہیں ایک مردہ زمین کو، مردہ شہر کو، فانزلنا به الماء، پھر ہم اس کے سے پانی نازل کرتے ہیں، فاخرجنا به من کل الثمرات، اور ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل، کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور جو زمین اچھی ہوتی ہے، یخرج نباتہ باذن اللہ، تو وہ بھی اپنے رب کے حکم سے پیداوار نکالتی ہے۔ والذی خبث، اور جو زمین خراب ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، تو اس سے ناقص پیداوار کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہ مثال دے دی کہ جس کا اندر جتنا صاف ہوگا، باطن ہوگا صاف، وہ اسی طرح اچھی اور بھلائی کی بات کرے گا، اور جس کا باطن خراب ہوگا اس سے بری بات کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ والذی خبث، اور جو زمین خراب ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، تو اس سے ناقص پیداوار کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مختلف رخ دکھاتے ہیں، لقوم یشکرون، ایسی قوم کے لیے جو شکر کرنے والی ہو۔ یہاں سے آگے تقریباً 9ویں سپارے تک 4 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، اور حضرت ہود علیہ السلام کا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا، یہ 5 انبیاء کے واقعات ذکر کیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، الی قومی، ان کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومہ، تو ان کی قوم کے سرداروں نے ان سے کہا، انا نراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا اے قوم، لیس بی ضلالۃ، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے، أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، عَلَىٰ رَجُلٍ، ایسے آدمی پر، مِنْكُمْ، جو تم ہی میں سے ہے، تم ہی میں سے ایک آدمی کے اوپر اللہ کی نصیحت آئی، اس بات پر تم تعجب کر رہے ہو۔ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، وَلِتَتَّقُوا، اور تم بدعملی سے بچ کر رہو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے ان کو نجات دی، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انہم کانوا قوما عمین، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، انہم کانوا، بے شک وہ تھے، قومن، ایسی قوم، عمین جو اندھی ہو۔ تو اس وجہ سے
قوم نوح کے اوپر بھی عذاب آیا۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا۔ تو یہ جو قوم عاد تھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم از کم 2000 سال پہلے یمن کے علاقے خضرموت کے اندر آباد تھی، اور یہ اپنی جسمانی قوت اور طاقت کے اعتبار سے بہت توانا تھے، لیکن انہوں نے اپنی طاقت میں کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، تو انہوں نے ان کو نصیحت کی لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو ابتداً ان کو قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ لیکن جب وہ قحط کی وجہ سے باز نہ آئے تو پھر ان کے اوپر ایک تند و تیز آندھی کا عذاب آیا، جو 8 دن تک مسلسل آندھی چلتی رہی اور یہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے بھی کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، کہ ہم تو تمہیں نعوذ باللہ بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ اِنَّا لَنَرَاكَ، یقینی طور پر ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، فی صفاحۃ، کہ آپ بے وقوفی میں مبتلا ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان تو یہ ہے کہ آپ ایک جھوٹے آدمی ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ، تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، تاکہ میں تمہارے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاؤں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو۔ امین یعنی جو تمہارے لیے اطمینان کا باعث ہو۔ أَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں یہ بات اس بات نے تعجب میں ڈال رکھا ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آئی، علی رجل، ایسے آدمی پر، منکم جو تم ہی میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، واذکروا، اور یاد کرو وہ وقت، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جب نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا گیا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم جب غرق ہو گئی اس کے بعد ان کو زمین میں جانشین بنایا گیا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور جسم کی ڈول میں بھی تمہیں دوسروں سے بڑھا چڑھا کر رکھا گیا، جسمانی قوت اور ڈیل ڈول تمہیں عطا کی گئی۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ قالو، تو ان کی قوم والے کہنے لگے، اجئتنا لنعبد اللہ، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ ہم لنعبد اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے۔ فأتنا بما تعدون، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فأتنا بما تعدون، لہذا آپ لے آئے وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ قال، تو ہود علیہ السلام نے کہا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا۔ قد وقع علیکم، تمہارے اوپر اب واقع ہو چکا، طے ہو چکا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس وغضب، عذاب اور قہر کا آنا۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جو تم نے رکھے ہیں نام، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ فانتظروا، سو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فانجیناہ، سو ہم نے ان کو نجات دی، یعنی ہود علیہ السلام کو، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے،
برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، وما كانوا مؤمنین، اور وہ نہیں تھے ایمان لانے والے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہاں سے قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ قوم سمود جو تھی یہ بھی قوم عاد کی نسل میں سے تھی، اور یہ جو سمود تھا ان کے دادا کا نام تھا، اس کے نام پر ان کو قوم سمود کہا جاتا تھا۔ تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان سے مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ سے یا اس پتھر سے، چٹان سے ہمیں اونٹنی نکال کر دکھائیں، تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے تو ان کو منع کیا کہ اس طرح کا مطالبہ نہ کرو۔ جب وہ باز نہ آئے تو اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایک اونٹنی نکال دی۔ اب وہ اونٹنی ایسی تھی کہ اس کے لیے ان کے ہاں ایک کنواں تھا، تو ایک دن وہ پورے کنویں کا پانی پی جاتی تھی۔ تو انہوں نے ایک دن اس اونٹنی کے لیے پانی پینے کا مقرر کر رکھا تھا اور ایک دن اپنے جانوروں کے لیے۔ اس پر وہ تنگ آ گئے، اور تنگ آ کر نعوذ باللہ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام قزار تھا، اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر ڈالا تو کہا کہ اب تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن باقی رہ گئے ہیں، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اور ان 3 دنوں میں بھی روایات میں آتا ہے کہ ان کے چہروں کا رنگ ان کو بتایا گیا کہ بدل جائے گا۔ تو پہلے دن ان کا رنگ پیلا ہو گیا، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہوا، تو ان کی قوم نے توبہ اور استغفار کرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ تو اب اللہ کا عذاب آیا، ان کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا، اور شدید زلزلہ آیا اور ایک ہیبت ناک آواز، چیخ آسمان سے آئی، جس نے ان سب کے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے، اور وہ ساری قوم ہلاک ہو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے تمہارے پاس۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، جس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور برائی کے ارادے سے اس کو مت چھوؤ۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یہ تمہیں ایک دردناک عذاب آ کر پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو وہ وقت، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، جب تمہیں نائب جانشین بنایا گیا، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اس طرح بسایا گیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ یہ ایسی قوم تھی کہ جو اپنے محلات اور پتھروں کو تراش تراش کر اپنے گھر بناتے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ، تو ان کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑائی کے گمنڈ میں مبتلا تھے، استکبرو، جو بڑائی کے گمنڈ میں مبتلا تھے، کن سے کہا؟ للذین استضعفوا لمن آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لائے تھے کمزور لوگ، ان سے کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ قالو، تو وہ کہنے لگے انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک ہم اس بات پر پورا ایمان رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے ہی بھیجا ہے۔ قال الذین استکبروا، تو وہ مغرور لوگ، تکبر سے بھرپور لوگ کہنے لگے انا بالذی آمنتم به کافرون، کہ جن صالح پر تم ایمان لائے ہو ہم ان کا انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقہ، چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ عَتَوْا، سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ وقالو،
اور کہا یا صالح ائتنا بما تعدنا، اے صالح وہ عذاب لے آئیں جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، ان کنت من المرسلین اگر آپ رسولوں میں سے ہیں، بھیجے ہوئے میں سے ہیں۔ فاخذتهم الرجفہ تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا، فاصبحوا فی دارہم جاسمین تو وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے، صبح کے وقت اپنے گھر میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ فتولی عنہم تو صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے۔ وقال اور کہنے لگے یا قوم اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی تحقیق میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا، ونصحت لکم اور تمہاری خیر خواہی کی، ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم خیر خواہوں کو پسند کرنے والے نہیں ہیں، میری خیر خواہی کا تم نے کوئی لاج نہیں رکھی، لہٰذا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کو صدوم کی بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم میں ایک غیر فطرتی عمل تھا کہ وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، تو ان کو عذاب سے اس سے انہوں نے منع کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ متقی پرہیزگار بنتے ہیں، آپ نکل جائیں یہاں سے، تو جس پر اللہ کا عذاب آیا اس قوم کے اوپر۔ وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اذ قال لقومہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اتأتون الفاحشۃ تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بها جس کا تم سے پہلے کسی نے ارتکاب نہیں کیا، من العالمین جہان میں کسی نے اس بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء تم اپنی شہوت اور اپنی خواہش پوری کرتے ہو مردوں سے عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ وما کان جواب قومہ ان کی قوم کا جواب نہیں تھا الا مگر یہ ان قالوا وہ کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ انہم اناس بجائے اس کے کہ نصیحت قبول کرتے، نبی کے بارے میں کہنے لگے انہم اناس یہ ایسے لوگ ہیں یتطہرون جو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، الا امرأتہ سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین جو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہو گئی، تو بیوی ان کی نافرمان تھی، وہ بھی عذاب کی مستحق ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین سو دیکھو ان مجرموں کا کیسا ہولناک انجام ہوا۔ تو قوم لوط کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو فرشتے نے اپنے پر کے اوپر اٹھایا اور آسمان کے قریب لے جا کر زمین پر پٹخ دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی گئی جس کی وجہ سے یہ پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اب قوم مدین کی طرف جو حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ان کا تذکرہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے۔ جب وہ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام سے وہ قبطی قتل ہو گیا اور وہ چلے گئے مدین کی طرف، تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح، ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروایا، تو اسی حضرت شعیب جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ یقیناً تمہارے پاس واضح اور روشن دلیل آ گئی تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ان کی قوم میں ایک برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور دوسری برائی یہ تھی کہ وہ راستے کے اوپر گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ ٹیکس کی جو چنگیاں ہوتی ہیں وہ چوکیاں اور چنگیاں مقرر کر رکھی تھی، اور لوگوں سے ٹیکس لیا کرتے تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے، تو ان دونوں جرائم سے ان کو منع کیا گیا۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ناپ تول کو پورا پورا کیا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
اور لوگوں کی جو ملکیت کی چیزیں ہیں ان میں ان کی حق تلفی نہ کرو، تبخسو، حق تلفی نہ کرو، اس میں کبھی نہ کرو لوگوں کی چیزوں میں۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ولا تقعدوا بکل صراط، اور تم نہ بیٹھو ہر راستے پر، توعدون، کہ لوگوں کو دھمکیاں دو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے، اور روکو اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو، من آمن بہ، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، وتبغونها عوجا، اور تم اس میں کجی تلاش کرو، ٹیڑھ پن تلاش کرو، ایسا نہ کرو۔ جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ تھے ان کو بھی وہ مختلف ہینوں بہانوں سے نیکی کے کاموں سے روکا کرتے تھے، اس لیے ان کو کہا وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قلیل، اس وقت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، جب تم بہت تھوڑی تعداد میں تھے، فَكَسَّرَكُمْ، اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، وَانظُرُوا، اور دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، زمین میں فساد پھیلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگر تم میں سے ایک گروہ، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اگر تم میں سے ایک گروہ، آمنوا، ایمان لے آئے، بالذی، اس پیغام پر، ارسلت بہ، جو میرے ذریعے بھیجا گیا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے اللہ نے بھیجا، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایسا جو ایمان نہیں لایا، ایک ایمان والے ہیں اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا، تو تم صبر کرو اس وقت تک، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ جو حق پر ہوگا اللہ ان کو سرخرو کرے گا، جو حق پر نہیں ہوگا وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو اس لیے کہا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح انداز سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔